حي على الفلاح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا فهما رب زدنا خلوصا والحقنا بالصالحين آمین یا رب العالمین. ابتدا تیری انتہا تیری، ہو سکے ہم سے کیا ثنا تیری. نور تیرا ہے نور احمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، چاند سورج میں ہے ضیا تیری. ہم کو توفیق دے یا رب، دل و جان سے کروں ثنا تیری. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. معزز سامعات، سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے آپ کے سامنے کچھ بولنے کی توفیق عطا فرمائی. تو اپنا موضوع سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال آیت نمبر 29 آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہیں فیصلے کی چیز دے دے گا، ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، اور تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے. تو اس آیت کے پیش نظر ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے تقوی کی افزائش کیسے، یعنی کس طریقے سے ہم تقوی کے یعنی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اپنے اندر تقوی کو بلند کر سکتے ہیں. تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو، اگر تم تقوی کرتے رہو، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تقوی کا مطلب کیا ہے. تقوی کا مطلب ہے بچنا اللہ کی نافرمانی سے. سمپل تقوی جو ہے وہ بچنا ہے. اس کا جو روٹ ورڈ ہے واو کاف یا ہے، وقع یقی سے نکلا ہے. وقع یقی کا مطلب ہے کسی کو بچانا. تقوی کا مطلب بچنا یعنی خود بچنا، وقع یقی دوسروں کو بچانا. جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں دعا کرتے ہیں وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا. تو تقوی کا مطلب اب یہاں پر یعنی اصطلاحات میں آتا ہے یہاں پر کہ بچنا اللہ کے احکامات کو توڑنے سے، بچنا اللہ کے غضب سے، اور بچنا اس طرح یعنی آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنا، یہ بچنے کی روش ہے. یعنی اللہ کے احکامات کو توڑنے سے بچنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے.
ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے، اور ان چیزوں کو اپنے عمل میں لانا ہے جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو حرام چیزوں سے بچنا، شہوات سے بچنا، یہ بچنا جو ہے یہ ہمارے لیے آخرت میں ایک نتیجہ خیز ہوگا۔ یعنی جب ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے سے بچیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ہمیں حکم دیتے ہیں کہ تم اقیم الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں۔ یعنی آج کے حوالے سے جو ہم پر یہ مہینہ جو سائے فگن ہے ماہ رمضان کا، تو اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو انشاءاللہ آگے اللہ کے فضل و کرم سے ہم سمجھیں گے کہ تقوی اصل میں ہے کیا۔ تو تقوی حرام چیزوں سے بچنا ہے، جو بھی اللہ، جیسے رشوت ہے، سود کھوری ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سنی واضحاً قرآن پاک میں جگہ جگہ ہمیں حرام کھانے سے بچنے کو کہا ہے۔ زنا کاری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچنے کو کہا ہے، جھوٹ سے بچنے کے لیے کہا ہے، غیبت سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ تو جب ہم ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تو آخرت میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہمیں نجات دلائیں گے۔ تو روزے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو روزے میں بچنے کے تقاضے کیا ہیں، کس طریقے سے ہم تقوی اختیار کر سکتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا جو سبب ہے، گناہوں کا جو سبب ہے، وہ ہمارے نفسیاتی تقاضے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ اپنے نفس کا سنتے ہیں۔ ہم اپنے آج کل جو ہم اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں، حالانکہ ہونا ایسا چاہیے تھا کہ نفس ہمارا غلام ہونا چاہیے تھا، نہ کہ ہم نفس کے غلام ہونے چاہیے تھے۔ تو ہم حیوان نما انسان ہیں، ہم بھی حیوان کے برابر ہی ہیں، کیونکہ جس طریقے سے حیوان کھاتے ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو سونے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی سونے کی ضرورت ہے، جنسی معاملات ان کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی پیش آتے ہیں۔ سر چھپانے کے لیے چھت کی ضرورت ان کو بھی پڑتی ہے، اور چھت کے نیچے بیٹھنے کے لیے، اپنے سر کو چھپانے کے لیے ہمیں بھی چھت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو حیوانی تقاضوں کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اندھے اور بہرے ہیں، یعنی جو تقاضے وہ پورا کرتے ہیں، سونے، کھانے پینے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، وہ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اتنا ساتھ میں ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ اندھے اور بہرے ہیں۔ یعنی اندھے اور بہرے ہونے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ انہیں صرف اپنی جسے ہم کہتے ہیں یعنی گریٹیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو صرف اپنی گریٹیفیکیشن، تسکین سے مطلب ہے، ان کو حرام اور حلال سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے۔ ان کو صرف پیٹ بھرنے کے لیے کھانا چاہیے، پانی چاہیے، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمیں یہ کھانا حلال مل رہا ہے یا حرام مل رہا ہے۔ تو یہ سوچنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو دی ہے، انسانوں کو دی ہے، ہم مسلمانوں کو دی ہے، جس کو ہم سوچ سکتے ہیں، ہم اپنے ذہنوں میں لا سکتے ہیں، عقل سلیم کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سوچتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، تو ہم عقل سلیم کا استعمال کرتے ہیں، صحیح عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے اندر نفس ہے، یعنی نفس کے ہمارے بہت ساری کچھ قسمیں ہیں، کچھ اقسام ہیں، ان اقسام میں سے ایک جو قسم ہے وہ نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ کا مطلب ہے یعنی وہ نفس جو انسان کو ہر ٹائم، ہر وقت، ہر لمحے انسان کے اندر یہ رجحان پیدا کرتا ہے کہ وہ انسان کو یہ ترغیب دلاتا ہے کہ تو برائی کر۔ وہ ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، یعنی ملامت والا نفس۔
نفس امارہ کی جو برائی کی طرف ہمیں ترغیب دلاتا ہے. تو یہ جو کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے برائی کی طرف جانے کے لیے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مشق رکھی ہے، ایک ایکسرسائز رکھی ہے، ایک ٹریننگ کورس ہم مسلمانوں کے لیے رکھا ہے، جو کہ آج ہم پر سایہ فگن ہے. یعنی ماہ رمضان کا مہینہ ہے. تو یہ ایک مہینہ ہم مسلمانوں کے لیے ٹریننگ کورس ہے. جس طریقے سے ہم کسی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، تو فیلڈ میں جانے سے پہلے ہمیں اس فیلڈ میں، اگر کسی کو ڈاکٹر بننا ہوگا تو اس کو پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو کیا کیا چیزیں آپ کو وہاں پر سیکھ کر جانا ہے. اگر انجینئر کسی کو بننا ہے تو انجینئر بننے کے لیے اس کو ان تمام چیزوں کو سیکھنا ہے. ٹیچر بننے کے لیے اس کو پہلے پڑھائی کرنی ہے، اس کو پہلے اچھے طریقے سے خود پڑھنا ہے، اس کے بعد وہ بچوں کو پڑھا سکتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کا مہینہ، یہ خوش قسمت امت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش قسمت امت ہے. اور ہمیں بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا ہے، اور ہم پر ایک مہینہ ایسا نازل فرمایا ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں، تقوی اختیار کر سکتے ہیں. ہم جتنا اس میں بچنے کی کوشش کریں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے گا. جتنا ہمارے دل کے اندر، جتنی تڑپ ہمارے دل کے اندر ہوگی کہ ہم گناہوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو دیکھ کر ہمیں وہ چیز عطا کرے گا. کیونکہ انسان کو وہی چیز ملتی ہے جس چیز کو اس کو تڑپ ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ہم اس ماہ رمضان میں خوب نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، کوئی ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ توفیق دے وہ تفسیر بھی پڑھتے ہیں. اور ساتھ میں صرف ترجمہ اور تفسیر ہی نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر و تفکر کرتے ہیں کہ اللہ نے اگر قرآن پاک ہم پر نازل کیا ہے تو اس میں ہمارے لیے حکم کیا ہے، کس وقت ہمیں کون سا کام انجام دینا ہے. تو یہ تمام چیزیں جب ہم اس ماہ رمضان میں کریں گے، جھوٹ بولنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچنے کو کہا ہے تو ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے. حرام کاری سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچنے کو کہا ہے تو ہمیں حرام کاری سے بچنا ہے. زنا سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، ناحق کسی کا مال کھانے سے ہمیں بچنا ہے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے بچنا ہے. گویا کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہو سکتے ہیں، تو اس چیز کو ہمیں اپنے سے دور کرنا ہے. یہی ماہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے. یعنی اللہ کا خوف ہم اپنے دل میں لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف، ڈر کہ ہر وقت ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. جس طریقے سے یعنی ہم ماہ رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی بھی نماز ہم نہیں چھوڑتے ہیں، تو یہ صرف ایک مہینے میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ یہ جو طریقہ ہے، یہ جو ہمارے اندر جو ہم اپنے ہم ایک ایسا طریقہ اپنے اندر اپناتے ہیں، تو یہ باقی 11 مہینوں میں بھی ہمیں ایسا ہی رہنا چاہیے. ہمیں صرف ماہ رمضان کا نمازی نہیں بننا ہے، ماہ رمضان کا قرآن خوانی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو نیک کام ہم اس ماہ رمضان میں کرتے ہیں وہ باقی مہینوں میں بھی کرنا ہے. تب جا کر فائدہ ہوگا کہ نہیں، ہم نے اس مہینے کا بھرپور فائدہ حاصل کیا ہے، ہم نے اس مہینے میں کچھ سیکھا. صبح سے لے کر شام تک ہم فاقے کی حالت میں رہتے ہیں، حالانکہ ہمارے سامنے مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، لذیذ قسم کے پکوان ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہم رکتے ہیں. حلال تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک وہ چیزیں ہم پر حرام کر دی ہیں. تو گویا ماہ رمضان میں حلال چیزیں بھی ہم پر حرام ہو جاتی ہیں. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. کیسے ہم رک رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا خوف ہمارے اندر ہے. ہم ڈر رہے ہیں کہ نہیں، اگر میں چھپکے سے کھاؤں گی، چھپکے سے پیوں گی، حالانکہ ہمارے فریجوں میں یا جگہ جگہ یعنی کچن میں ہمارے مختلف قسم کی مشروبات رکھی ہوتی ہیں، لیکن ہاتھ لگانے سے پہلے ہمارے اندر یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نہیں تو وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے جس نے اس کائنات کو اور ساتھ میں مجھے بھی پیدا کیا ہے. تو گویا کہ کوئی چیز ہے ہمارے اندر سے جو ہمیں روکنے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں تقویٰ، کہ جو ہمیں بچا رہا ہے اللہ کی ناراضگی سے،
اللہ کے غیظ و غضب سے ہمیں بچا رہا ہے۔ تو صبح سے لے کر شام تک ہم بچتے ہیں کھانے پینے سے، تو کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، گویا کہ ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں۔ ہم کھا سکتے تھے لیکن یہ حلال چیزیں ہم پر صبح سے لے کر شام تک حرام ہو جاتی ہیں، باقی دنوں میں یہ حلال ہیں، لیکن اس پورے دن میں صبح سحری سے لے کر شام افطاری تک، جب تک نہ افطار کا ٹائم آ جائے تب تک یہ چیزیں ہم پر حرام ہے۔ بیوی کے پاس جانا حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں حرام۔ ان سے یعنی بیویوں سے ایک مرد اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب ہم ان تمام چیزوں سے رکیں گے، پرہیز کریں گے، تو گویا کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، صبر سے بھی تیار کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر ہمیں بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے لیکن صبر کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، یہ دل میں احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ باقی دنوں میں بھی ہم بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں۔ کبھی ہمارے گھروں میں اگر کھانا نہیں پکے گا تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، جس طریقے سے ہم نے اس مہینے میں برداشت کیا۔ یا دوسری طرف سے غریبوں کا ہمیں اس میں احساس ہوتا ہے کہ جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی ہے تو وہ کیسے اپنے دن گزارتے ہیں، تو ان کا احساس ہو جاتا ہے اور ہمارے دل میں ان کی ہمدردی بڑھ جاتی ہے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں انہیں ماہ رمضان سکھا رہا ہے، تقوی ہمارے اندر پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ ایک ٹریننگ کورس ہے ہمارے لیے، جو بقیہ 11 مہینوں میں بھی ہمیں اسی طریقے سے زندگی کو بسر کرنا ہے جس طریقے سے ماہ رمضان میں ہم حلال چیزوں سے بچتے تھے، یعنی حلال چیزیں کھانے سے بھی بچتے تھے، تو باقی 11 مہینوں میں ہم حلال سے تو نہیں بچے لیکن کم سے کم ہم حرام سے تو بچ سکتے ہیں۔ ان سے ہمیں ہر حال میں بچنا ہے، یعنی جو رشوت کھا رہا تھا اس کو رشوت کھانے سے بچنا ہے، جو سود لے رہا تھا یعنی سود لینے سے ہمیں بچنا ہے، یعنی ہر حال میں ہمیں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے۔ تو روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر سیلف کنٹرول آ جاتا ہے، یعنی ضبط نفس آ جاتا ہے۔ تو یہ پہلی مشق ہے، پہلی ایکسرسائز ہے روزے کی وجہ سے، جو کہ ہم اختیار کر رہے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ ہم کیا بن جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ صرف ہم ایسے دکھاوے کے لیے نہ رکھیں، بلکہ اس کا مقصد بھی ہمیں آنا چاہیے کہ مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تیار کر رہا ہے باقی 11 مہینوں کے لیے، جن برائیوں سے ہم بچ رہے ہیں ان برائیوں سے ہم باقی مہینوں میں بھی بچتے رہیں۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی پہلے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فیصلہ کن چیز دے گا تمہیں، اور یعنی وہ فیصلہ کن چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے بچائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی گناہوں سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تو گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا رہے ہیں، اور اس کے بعد یعنی فیصلہ کن چیز کیا دے رہے ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ فرقان۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا۔ جب ایک انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ مجھے ہر حال میں ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہر لمحے ہر اوقات میں، چاہے میں یعنی اکیلے ہوں یا چاہے میں کسی مجمع کے اندر ہوں، تو جو بھی میں کام کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے ان کاموں سے بخوبی واقف ہے۔ تو یہ احساس ہر دم ہمارے ساتھ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مجھے ایک نہ ایک دن پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے میری جواب دہی ہونی ہے، اللہ تعالیٰ یعنی جواب دہی مجھے کرنی ہے وہاں پر، یعنی اللہ تعالیٰ ہر طرف سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ آئی وٹنس ہے ہمارے اعمال کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نام اعمال سے پتہ چلے، کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے ہمارے نام اعمال سے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی آئی وٹنس ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اچھائیوں اور برائیوں کا گواہ ہے۔ تو جو یہ نام اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، تو یہ ایک محض ایک ذریعہ ہے، اتمام حجت اسے کہتے ہیں، نہیں یہ ایک اتمام حجت ہے، یعنی اتمام حجت ہم کہتے ہیں کہ فائنل ورڈ سے اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم کوشش کرو، یعنی سمجھانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن کوئی بندہ کھڑا ہو کر یہ نہ کہے
کہ یعنی یہ بہانہ نہ کرے کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت کہہ دیں گے اقرا کتاب، کہ تم اپنی کتاب، اپنا نام اعمال خود پڑھ کر دیکھو۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے نام اعمال کو دیکھنے کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن محض صرف ہمیں دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس وقت یہ دکھائیں گے کہ دیکھ لو، اگر تم اس چیز سے انکار کرو گے، کیونکہ اس وقت بھی ایسے بندے ہوں گے جو کہیں گے ہم نے گناہ نہیں کیے ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بٹن دبائیں گے، اور اس سپر کمپیوٹر کی بٹن دبائیں گے جس میں ہماری پوری زندگی کی تصویریں، پوری ویڈیو، سب کچھ اس میں شامل ہوگا۔ وہ ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ رکھیں گے اور کہیں گے ہمیں کہ دیکھ لو، اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے تو دیکھ لو خود اپنی آنکھوں سے کہ تم کیا کرتے آ رہے تھے، تم نے کتنی نافرمانیاں میری کی ہیں، کب تم کس جگہ پر میری نافرمانیاں کر رہے تھے، اور اس وقت تمہیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایک بڑی ہستی بھی ہے جس نے میرا وجود اس دنیا میں لایا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو تقوی انسان کو ایسا ہونا چاہیے، اندر سے ایسا ظاہر ہونا چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے، وہ ہر جگہ پر اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے، کہ اگر میں اکیلے کمرے میں، اگر مجھے میری ماں نہیں دیکھ رہی ہے گناہ کرتے ہوئے، میرے والد مجھے نہیں دیکھ رہے، بھائی بہن کوئی نہیں، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو گویا کہ جو یہ تقوی ہے یہ دین کی روح ہے، روح دین ہے، اس کے بغیر دین یعنی نامکمل ہے۔ گویا کہ جس طریقے سے انسان کے اندر، انسان کے جسم کے اندر روح کا ہونا بہت ضروری ہے، اگر اس کے اندر سے روح نکالی جائے تو وہ ایک میت کی مانند ہو جاتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے انسان کے دل سے اندر سے جب تقوی ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر تقوی نہیں رہتا ہے، تو پھر وہ اپنے حال پر رہتا ہے، چاہے وہ اچھے کام کرے، چاہے وہ برا کرے، کچھ بھی وہ کرتا، برا کرتا جائے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے اللہ کے احکامات کا خیال نہیں رکھا ہوتا ہے، اس نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا ہوتا ہے، انکار کیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں تقوی کو اس طریقے سے سمجھنا ہے کہ جیسے ہم ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک مرتبہ ایک چرواہے کے سامنے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آج میں اس کا امتحان لوں گا کہ اس کے اندر تقوی کیسا ہے، میں اس کی آزمائش کروں گی کہ کیسا اس کے اندر تقوی، یہ کیسا مسلمان ہے۔ تو وہ چلے جاتے ہیں ایک چرواہے کے پاس اور کہتے ہیں کہ اے چرواہے، آپ کب سے اپنے مالک کی یہ بکریاں چرا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کافی ٹائم ہو گیا، یعنی غالباً مجھے 4-5 سال ہو گئے اپنے مالک کی بکریاں چراتے ہوئے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تو اس کا مطلب آپ کے مالک کو آپ پر بہت زیادہ بھروسہ ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بہت زیادہ بھروسہ ہے۔ تو کہتے ہیں، چرواہے سے کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کیجئے، آپ مجھے بکری کا ایک بچہ دے دیجئے، لیکن گھر میں آپ اپنے مالک سے کچھ نہیں کہیں گے، کہہ دیجئے کہ وہ بھیڑیے نے کھا دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں ابن عمر کہ وہ بھیڑیے نے کھا دیا ہے، لیکن آپ مجھے یہ دے دیں، جب میں اس کو بیچ دوں گا تو آدھی قیمت آپ کی ہوگی اور آدھی قیمت میری ہوگی، لیکن آپ اپنے مالک سے کچھ نہیں کہیں گے کہ بکری کا بچہ میں نے کسی کو دے دیا ہے آپ کی اجازت کے بغیر۔ تو یہ شخص یعنی یہ چرواہا کہتا ہے، کیا میں اپنے مالک سے یہ بات تو چھپا سکتا ہوں؟ لیکن اے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر وہ کہتے ہیں ثم این اللہ، اگر میں اپنے مالک سے تو میں چھپا سکتا ہوں جو ان بکریوں کا مالک ہے، ثم این اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ یعنی عمر، آپ دیکھیں اس چرواہے کا تقوی کیا تھا، وہ چاہتا تو اس وقت وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی باتوں میں آ جائے، ان کو دے دیتے، یعنی وہ ان کو آزما رہے تھے، لیکن چرواہا جو تھا اس کے اندر اللہ کا تقوی تھا، اللہ کا خوف تھا۔ تو وہ وہاں پر کہتے ہیں کہ ثم این اللہ، اے ابن عمر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہاں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر موجود نہیں ہے تو میں یہ کام کر سکتا ہوں، اگر نہیں، اگر وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا ہوں۔ تو ابن عمر وہاں سے پلٹ جاتے اور واپس چلے جاتے ہیں، اور راستے سے صرف یہی قول کہہ رہے ہیں ثم این اللہ، ثم این اللہ، یہاں تک کہ وہ اس چرواہے کے مالک تک پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا چرواہا، یعنی آپ جو بھی قیمت مجھ سے مانگنا چاہتے ہیں، منہ مانگی قیمت میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے آپ اپنا غلام دے دیجئے۔ تو
تو مالک کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میرا چرواہا جو ہے وہ کتنا، میرا جو غلام ہے وہ کتنا ایماندار ہے، کہتے ہیں کہ میں ہرگز میں کسی بھی قیمت پر آپ کو وہ غلام نہیں دے سکتا ہوں. لیکن ابن عمر تھے کہ جو بار بار اصرار کرنے پر وہ جو مالک ہے وہ ان کی بات کو مان لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ قیمت، یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی قیمت ان کو دے دیتے ہیں اور اس غلام کو خرید لیتے ہیں. تو جب وہ غلام ان کے پاس آ جاتا ہے، ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے تجھے خرید لیا ہے، لیکن ساتھ میں کہتے ہیں کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں صرف اس ایک بات کی وجہ سے جو تو نے اس وقت مجھے کہی تھی، ثم این اللہ، کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، تو جا آج میں تجھے تجھے میں آزاد کر دیتا ہوں. تو وہ جو چرواہا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وہ چاہتا تو اس وقت اس کو آدھا ریوڑ بھی دے سکتے تھے، یعنی بہت ساری بکریاں بھی دے سکتے تھے، خود بیچ سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے گھر میں جا کر کہ وہ کسی بھیڑیے نے کھا لی ہیں، اور ان کا مالک ان پر یقین کر لیتا. لیکن ان کو ڈر تھا اللہ کا، اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے ان کو ڈر تھا، قیامت کی ہولناکیوں سے انہیں ڈر تھا، قیامت کے دن کے عذاب سے ان کو ڈر تھا، جہنم کے عذاب سے وہ ڈرتے تھے. اس لیے وہ ان کے اندر یعنی اتنا تقوی بھرا ہوا تھا کہ وہ کبھی بھی کوئی غلط کام کرنے پر نہیں آتے تھے. یا اسی طریقے سے ہم دوسرا واقعہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار تھے. تو ایک مرتبہ وہ رات کو یہ سوچتے ہیں کہ آج میں فلاں بڑھیا کی، یعنی ان کے یعنی شہر میں ایک بڑھیا تھی جو بہت زیادہ بزرگ تھی. کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آج چل کر اس بڑھیا کی مدد کروں گا، لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہم کہتے کہ پہلے مجھے سب دیکھنے چاہیے کہ میں کسی کی مدد کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، تو اس کے بعد میں ہم اس شخص کی مدد کرنے جاتے ہیں. یا آج کل ہم دیکھتے ہیں ماہ رمضان میں اگر ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، ویڈیو بنا کر ہم اپنے سوشل میڈیا پر اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، تب جا کر ہمیں سکون ملتا ہے. اس سے پہلے ہمیں سکون نہیں ملتا ہے. تو گویا وہ مدد کرنا، وہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں وہ کچھ معنی نہیں رکھتا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا، یا اللہ کے تیرے سوا مجھے کوئی نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں اس بڑھیا کی مدد کرنے جا رہا ہوں. تو وہ آرام آرام سے چل رہے ہیں اور چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. تو ایک شخص ان کو ملتا ہے، کہتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ اپنے منہ پر انگلی رکھ کر کہتے ہیں کہ خاموش، یعنی بات زور سے نہ کریں. اور وہ شخص کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے پیروں میں جوتے کیوں نہیں پہنے ہیں؟ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جوتوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، کس وجہ سے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں اگر میں کسی کی مدد کرنے جا رہا ہوں تو میرے اپنے جوتے اپنے پیروں سے اس لیے نکالے ہیں تاکہ ان جوتوں کی آواز کسی کے کانوں تک نہ پہنچے، اور اس وقت سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، اگر میرے جوتوں کی آواز ان کے کانوں تک پہنچے گی تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ بیدار ہو جائیں گے، وہ جاگ جائیں گے اور ان کو تکلیف ہوگی، جس تکلیف کا جو یعنی گناہ ہے وہ میرے سر آ جائے گا اور اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. یعنی کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا وہ خیال رکھتے تھے. لیکن آج اگر ہم اپنی اور نظر دوڑائیں، ہم سے اگر بہت بڑا گناہ بھی ہو جائے ہمیں تب بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. یہاں تک کہ ہماری وجہ سے کسی کو چوٹ پہنچے ہم تب بھی کہتے ہیں اسی کی غلطی تھی، میری کوئی غلطی نہیں تھی. تو اس طریقے سے صحابہ صحابیات اللہ کا خوف ان کے اندر تھا، اللہ کا تقوی اس طریقے سے اختیار کرتے تھے جو کہ آج ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے. اس لیے وہ قوم کامیاب قوم تھی. آج ہم اتنے ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ آج امت مسلمہ اتنی رسوا کیوں ہو رہی ہے جگہ جگہ پر؟ یہ صرف اور صرف جو وجہ جو ہے ہمارے اپنے اعمال کی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا، اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھکرا رہے ہیں. ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا ہے. تو تقویٰ ہم سمجھتے ہیں اس طریقے سے بھی، جیسے کہ سورہ مائدہ میں جب حکم آیا تھا شراب کی حرمت کا، آخری جب فیصلہ آیا تھا، آخری حکم جب حرمت کا آیا تھا شراب کی، تو لوگوں کے اندر ایک کھلبلی سی مچ چکی تھی، ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی تھی کہ شراب
کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجس قرار دیا ہے، یعنی وہ ناپاک ہے، لیکن وہ سوچ رہے تھے اپنے اپنی جگہ پر کہ ہم تو پیتے چلے آ رہے ہیں، یعنی کئی سالوں سے ہم پیتے آ رہے ہیں. یعنی مثال لیتے ہیں، کوئی 70 سال کا ہوتا یا کوئی 50 سال کا ہوتا، تو 70 سالوں والا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو 50 سالوں سے پیتا آ رہا ہوں یا 40 سالوں سے پیتا آ رہا ہوں، تو گویا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک ایک سیل کے اندر شراب جذب ہوئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ میری مغفرت کیسے کریں گے؟ گویا ان کے اندر یہ تڑپ تھی، وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر، یعنی ہمیں ہمارے دل کے اندر تقویٰ آنا چاہیے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف، ان کو خوف ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتے تھے، لیکن ساتھ میں وہ کہتے تھے کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری نجات کیسے کریں گے، کیسے ہمیں بخش دیں گے؟ تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ آیت بھی نازل فرماتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس حکم کے آنے سے پہلے جو بھی کھاتے پیتے رہے، یعنی حرام جو بھی حرام کھاتے تھے پیتے تھے، تو اس پر ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. تو جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی، تو گویا کہ تقویٰ کی روش اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کو، ان کے تقوی کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. جیسے کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. یعنی 2 بار ایمان کا ذکر یہاں پر آیا ہے. تو یہاں پر یہ 2 بار ایمان کا، یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ. پھر سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے کیونکہ جو پہلا ایمان ہے، وہ پہلا یعنی ایمان کی جو شرط ہے وہ قانونی ایمان تھا. قانونی ایمان کا مطلب یہ نہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ ہم نے اپنے زبان سے اقرار کیا، کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو دوسرا جو مرحلہ ہے، دوسرا جو ایمان ہے، وہ حقیقی ایمان ہے. وہ کون سا ایمان ہے؟ حقیقی ایمان یعنی تصدیق بالقلب، یعنی ہم دل سے، زبان سے اقرار کر رہے ہیں اور دل سے یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اور ان نے جتنے بھی احکامات ہم پر نازل کیے ہیں اللہ نے، ہم ان کو بھی اپنے دل سے مانتے ہیں. ان پر ماننے کا مطلب ہے یعنی ہم ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں. تب جا کر تقویٰ کا حق ہم سے ادا ہو جائے گا، جب ہم اللہ کے تمام احکامات کو اپنی زندگی میں لاگو کریں گے. تو اس کے بعد اللہ تبارک، جب اللہ تعالیٰ فرماتے سمت تقو، یعنی پھر اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کو بڑھا دیتا ہے، یعنی جب وہ ایمان کی روش اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد وہ وعمل صالحات، یعنی وہ نیک اعمال کرتے ہیں، پھر سے اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کو بڑھا دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاحسنوا، یعنی اس کے بعد وہ احسان کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں. اور احسان کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، یعنی احسان کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. یعنی احسان کا درجے تک پہنچنے کا مطلب ہے کہ تیسرا جو یہ لیول ہے ایمان کا، تقوی کا، وہ یہ ہے کہ ہماری کیفیت ایسی ہو کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں، چاہے ہم نماز میں کھڑے ہوں یا جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں، تو اس وقت ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہوں یا دیکھ سکتا ہوں تو گویا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہی احسان کا درجہ ہے. اور اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ یعنی اس کا یہی جو طریقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو آیت میں فرماتے ہیں فرقان، یعنی فرق آ جاتا ہے تقوی کے ذریعے سے. جب وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اس کے اندر تقوی آ جاتا ہے کہ اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی غلط بات ہے، حق چیز کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. وہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر دور میں، ہر نشیب و فراز پر وہ پہچان لیتا ہے کہ میرے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. وہ ان کے اندر فرق معلوم کر لیتا ہے، لیکن فرق وہی معلوم کر سکتا ہے کہ میرے سامنے غلط چیز کون سی اور اچھی کون سی ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا،
جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محفل میں صحابہ کرام بیٹھتے تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے تھے استفتح قلبن، یعنی تم اپنے دل سے فتویٰ مانگو. تو دل سے فتویٰ وہی مانگ سکتے ہیں جو بہت زیادہ نیک ہو سکتے ہیں. تو وہاں پر جا کر انہیں کے لیے یہ آیت ہے یجعل لکم فرقانا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کے دل کو فرقان بنا دیتا ہے، فرق کرنے والا، یعنی دل کو ایک کسوٹی کے مانند بنا دیتا ہے. کسوٹی یعنی اس کو کھرے اور کھوٹے میں فرق محسوس ہو جاتا ہے. خود اس کا اگر کتنے بھی مفتی ہمارے سامنے فتویٰ دیں کہ یہ چیز جائز ہے، لیکن اس شخص کا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ نہیں یہ چیز تیرے لیے جائز نہیں ہے، تو وہاں پر اس کو اپنے دل کی ماننی چاہیے، نہ کہ اس مفتی کے فتوے کو. یعنی اس کو اپنے دل کی ماننی ہے، دل کا ماننا ہے کہ نہیں میرے دل کہہ رہا ہے کہ یہ چیز مجھ پر جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، تو اس چیز کو وہ چھوڑ دینا چاہیے. یا اسی طریقے سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے ایک بیٹا ہے، وقت ہو چکا ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم لے لوں گی. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا بیٹا وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے. بہت سارے ڈاکٹر جو ہے کہتے ہیں کہ ان کا جتنے بھی ڈاکٹر ان کے پاس آ جاتے ہیں تو ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ ان کا علاج صرف ایک چیز سے ہو سکتا ہے، اور وہ چیز کیا تھی؟ وہ چیز تھی شراب. تو مگر جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے، یعنی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے بیٹے کے سامنے کہا جاتا ہے کہ آپ کا علاج، آپ کو شفا صرف ایک چیز سے ہو سکتی ہے، وہ ہے شراب، تو یہ ان کا بیٹا کہتا ہے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو حرام ہے. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم فتویٰ لائیں گے کہ اس پہ جو امام یعنی جو فقہ کرام جو ہیں وہ کیا فتویٰ دیتے ہیں. تو سب سے پہلے فتویٰ آ جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر جان بچانے کی باری ہے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے ایک انسان پر، تو جان بچانے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اس وقت آپ حرام چیز کا استعمال کر سکتے ہو، لیکن اتنا ہی جتنا یعنی اس کو شفا کے قابل، یعنی شفا کے لیے کام آ جائے. اس وقت ہم یہ نہ سو، یا کسی کی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ حرام چیزیں کھاتا جا رہا ہے، جیسے سور کا گوشت کھاتا جا رہا ہے یا شراب پیتا جا رہا ہے، یعنی اس کی وہ روٹین بن جاتی ہے، تب وہ حرام ہے. لیکن ہاں محض صرف جان بچانے کے لیے وہ کھا رہے ہیں، وہ پی رہے ہیں، تو اس وقت وہ جائز ہے. لیکن آپ دیکھیں ان کی حالت، جب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا فتویٰ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں جائز ہے، آپ پی سکتے ہیں شراب محض شفا کے لیے. تو اس کے بعد بلایا جاتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں. اسی طریقے سے مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، تو گویا کہ چاروں کا فتویٰ ایک ہی ہوتا ہے. تو اس کے بعد ان کا جو بیٹا ہوتا ہے تو ان چاروں کو بلا لیتے اور کہتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا اللہ قادر نہیں ہے مجھے شفا دینے میں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، بغیر شراب کے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شفا نہیں دے سکتے ہیں. تو وہ ان کا جواب آ جاتا ہے کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے سکتے ہیں. تو پھر یہ کہتے ہیں یہاں سے کہ کیا اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو مجھے اس شراب پینے سے بھی شفا نہ دے؟ تو کوئی ہے جو مجھے شراب سے پھر شفا دے سکتا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں. تو یہاں سے ان کا جواب ہوتا ہے کہ اٹھیے، اپنا فتویٰ آپ واپس لے لیجیے اور یہاں سے چلے جائیں. اور یہاں تک کہ وہ اسی بیماری کی حالت میں جان دے دیتے ہیں، لیکن حرام کے نزدیک نہیں جاتے ہیں. تو اندر کیا تھا ان کے؟ تقویٰ تھا. تو تقویٰ ہم سمجھ سکتے ہیں اس طریقے سے، گویا تقویٰ جو ہے دنیا میں کشتی کی طرح ہے. جس طریقے سے کشتی اگر پانی میں ہے تو وہ خود بھی تیرے گی اور اس کے اوپر جتنی سواریاں ہوں گی وہ ان کو بھی کنارے پر لے جائے گی. لیکن اگر یہی کشتی پانی کے اندر چلی جاتی ہے وہ خود بھی ڈوبے گی اور سواریوں کو بھی لے ڈوبے گی. تو اسی لیے اگر ہم دنیا میں رہیں گے، لیکن بہتر ہے دنیا میں رہنا بہتر ہے، لیکن اگر دنیا کو ہم اپنے اندر بسا لیں گے، داخل کر دیں گے، تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا، ہم ختم ہو جائیں گے. ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہم دنیا کی اس محبت میں گم ہو جائیں گے، اس کشتی کی طرح جس کے اندر پانی چلا جائے گا اور وہ خود بھی ڈوبے گی اور اپنے سواریوں کو بھی لے ڈوبے گی. تو ہمیں اس پانی کی کشتی کی طرح نہیں ہونا جو خود بھی ڈوبتی ہے اور دوسروں کو بھی لے ڈوبتی ہے، بلکہ ایسے رہنا ہے کہ
جو کشتی اوپر پانی پر رہتی ہے خود بھی تیرتی چلی جا رہی ہے اور سواریوں کو بھی کنارے پر لے کر جا رہی. تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ہمیں ہمیشہ اپنے اندر تقوی کو بنانا یعنی اس کو پیدا کرنا ہے. تقوی پیدا ہوگا ہمارا کہ نہیں, اگر میں یہ کام کر رہی ہوں تو مجھے اللہ یہاں پر بھی دیکھ رہا ہے, اگر میں یہ کام کر رہی ہوں اگر غلط ہے نہیں, اگر کوئی نہیں تو مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, مجھے اللہ سے ڈر ہونا چاہیے, کل قیامت کے دن مجھے جواب دہی کرنی پڑے گی. تو اسی طریقے سے ہم اپنے اندر تقوی کو لا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی تقوی کو پیدا کریں, تقوی کو سمجھے, اس کی تقویت کو سمجھے کہ کس طریقے سے ہم اپنے اندر تقوی کو لا سکتے ہیں. کیسے بہت کچھ کہنے کے لیے تھا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے, نماز کا بھی ٹائم ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقوی ڈال دے, اپنا خوف ڈال دے, جس جگہ پر بھی ہوں, چاہے اکیلے ہوں چاہے مجمع میں ہوں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں سے بچائے, اپنی نافرمانیوں سے بچائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.